بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آواز دوران خطبہ بلند ہو جاتی۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی چشمان سرخ اور آواز بلند اور غضب سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ لشکر کو ڈرانے والے ہیں۔ جو کہتا ہے، امام نووی نے کہا کہ سخت غضب کی وجہ آپ کا کسی امر عظیم سے ڈرانا تھا۔ یہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث کا ایک قطع و حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگشت ہیں اور انگشت سبابہ اور وسطی کو ملایا۔ پھر فرماتے، اما بعد، بے شک بہتر امور اللہ کی کتاب اور بہتر ہدی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سب سے برے امور محدثات ہیں اور ہر بدعت سیاہ گمراہی ہے۔ مسلم کی روایت میں خیر الحدیث کتاب اللہ، بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ ابن کیم نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین، منبر اور اونٹ پر خطبہ ارشاد فرماتے اور ہر خطبہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے۔ قول کثیر میں ہے کہ خطبہ استسقاء استغفار سے شروع کرتے اور اکثر و بیشتر قرآن کریم سے خطبہ ارشاد فرماتے اور ہر وقت حسب موقع و ضرورت خطبہ دیتے، اور جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ کے ہاتھ عصا نہ ہوتا، ایمرجنسی خطبہ راتبہ سے طویل ہوتا۔ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ میانہ روی سے پیش آتے۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب آپ اپنی ازواج کے پاس تشریف لاتے تو سب سے زیادہ نرم مزاج اور سب سے زیادہ متبسم اور خوش ہوتے، یہاں تک کہ ایک بار حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑے تو حضرت عائشہ سبقت لے گئی، جیسا کہ ترمذی نے روایت کیا۔ ابن کیم نے کہا کہ آپ کی ان کے ساتھ عنایات اور شفقتوں میں سے ہے کہ جب رات کو ان کے پاس تشریف لاتے تو اس انداز سے سلام کہتے کہ بیدار شخص سن لے اور سویا ہوا بیدار نہ ہو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا خیال فرماتے۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ جب آپ بکری ذبح کرتے تو فرماتے کہ اس سے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچاؤ۔ اس حدیث سے عہد کا لحاظ، حسن محبت اور دست و اقربا اگرچہ فوت شدہ ہوں ان کا احترام ثابت ہوتا ہے۔ بوقت تبسم آپ کا چہرہ چاند کی مانند چمکتا۔ امام بخاری و مسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ کا رخ انور چاند کی مانند چمک اٹھتا۔ امام مناوی اس کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ یہ تمثیل شعراء کی عادت کے مطابق ہے، ورنہ کوئی چیز آپ کے حسن کے مساوی نہیں ہو سکتی۔ طبرانی میں جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ایسے رخ انور کے ساتھ متوجہ ہوئے جو چاند کا ٹکڑا تھا۔ یہ متوجہ ہوتے وقت کی صفت پر محمول ہے۔ بازار کی روایت میں ہے، گویا کہ چاند کا حلقہ ہے۔ مدینہ منورہ کے بچے نماز فجر کے بعد حصول تبرک کے لیے پانی لاتے۔ امام احمد و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو آپ کے پاس مدینہ منورہ کے بچے پانی کا برتن اٹھائے ہوئے آتے تو آپ ان برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈال لیتے۔ نماز غد سے مراد نماز فجر ہے اور پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا برکت کے لیے ہے۔ اس میں لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان ہے اور آپ کا لوگوں کے ساتھ قرب ہے تاکہ ہر حق والے کو اس کا حق ملے اور جاہل کو علم ہو جائے، اور تاکہ آپ کے افعال کی اقتداء کرے۔ اسی طرح آپ کے بعد ائمہ کرام کو کرنا چاہیے۔ ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، کیا تم میں کوئی مریض ہے کہ اس کی میں عیادت کروں؟ اگر صحابہ کرام کہتے نہیں تو فرماتے کوئی جنازہ ہو تو اس کے ساتھ چلیں۔ اگر اصحاب کہتے نہیں تو فرماتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بیان کرے۔ مناوی رقم طراز ہیں، یا کچھ سہا ہم سے ذکر کرے تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔
حکیم ترمذی نے کہا احلام و رویا یعنی خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظیم الشان ہے، اسی لیے روزانہ اصحاب سے دریافت فرماتے کہ یہ غیب سے ملکوت کی اخبار ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے بشارت، انذار اور عتاب وغیرہ سے امر دین میں نفع ہے۔ قرطبی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و صدق کے لیے دریافت فرماتے اور معلوم ہو جائے کہ ان کی رویا صحیح ہیں، ان سے کثیر مغیبات کی اطلاع ہو جاتی ہے اور اصحاب کے لیے رویا کے ساتھ اعتناء اور ان کے فوائد کے لیے شوق پڑھانا مسنون ہے، نیز کیفیت تعبیر کی تعلیم دیتے۔ ابن حجر نے کہا کہ صبح نماز فجر کے بعد رویا بیان کرنا مسنون ہے، جیسا کہ اس حدیث سے مستفاد ہو رہا ہے۔ طبرانی اور بہقی نے دلائل میں ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو ارشاد فرماتے کہ آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جب کوئی شخص کہہ دیتا کہ میں نے دیکھا ہے تو فرماتے کہ تو بھلائی پائے اور شر سے محفوظ رہے، بھلائی ہمارے لیے اور شر اعداد کے لیے، اور سب تعریفیں اللہ کے واسطے، اپنا خواب بیان کر۔ الحدیث۔ اگر کوئی شخص 3 دن تک نظر نہ آتا تو اس کے متعلق دریافت فرماتے۔ ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کوئی شخص 3 دن تک غائب رہتا تو اس کے متعلق دریافت فرماتے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں نہیں آیا۔ اگر غائب ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر موجود ہوتا تو اسے ملتے، اگر مریض ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ امام مناوی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رعیت کا خیال رکھے، ان کی شان کی اصلاح اور ان کے امور کی تدبیر کرے۔ اسی سے ماخوذ ہے کہ استاذ کے لیے مناسب ہے کہ بعض طلباء عادت اور چھٹی سے زیادہ غائب رہیں تو ان کے متعلق دریافت کرے۔ اگر ان کے حوال معلوم نہ ہو سکیں تو کسی کو بھیج کر یا بذات خود اس کے گھر جائے، یہ افضل ہے۔ اگر مریض ہو تو اس کی عیادت کرے، اگر کسی غم میں مبتلا ہے تو اس کو خفیف کرے، یا کسی ایسے امر میں مبتلا ہے جس میں مدد کی ضرورت ہے تو اس کی اعانت کرے، یا مسافر ہے اپنے اہل خانہ سے دور ہے تو اس کے اہل کی ضروریات معلوم کر کے حسب استطاعت پورا کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ان سے محبت کرے اور ان کے حق میں دعا کرے۔ جندب بن کلیس سے امام بغوی نے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آتا تو آپ اچھا لباس پہنتے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیتے۔ امام مناوی اس کی شرح میں رقم تراز ہیں۔ الوفد وفد کی جمع ہے۔ جب کوئی شہنشاہ کی طرف نکلتا تو کہا جاتا وفد اچھا لباس پہننے کی وجہ سے دشمن اسلام کے سامنے عظمت کا اظہار اور اسے سرنگو کرنا مقصود ہے۔ یہ اعلی کلمت اللہ، نصرت دین اور غیظ اعداء کو متمزن ہے۔ یہ حدیث دوسری جز سادگی ایمان سے ہے کہ متناقض نہیں کہ فخریت تجمل ممنوع ہے، اور یہ اس قبیل سے نہیں۔ سفر سے واپسی پر اہل بیت کے صبیان سے پہلے ملتے۔ مسند امام احمد و مسلم اور ابو داؤد میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے اہل بیت کے بچوں سے ملاقات فرماتے۔ پوری حدیث جو امام احمد اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ ایک بار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو میں سب سے پہلے آپ کے آگے ہوا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر مجھے اٹھا لیا۔ پھر امام حسین و حسن ابنان فاطمہ زہرہ میں سے لائے گئے تو ان کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا۔ اس طرح ہم 3 میل سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ طبرانی کی روایت جس کے سکہ راوی ہیں کہ آپ سفر سے واپسی پر فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز ناپسند فرماتے تو اس کا اظہار آپ کے رخ انور سے ہوتا، اس لیے کہ آپ کا رخ انور آفتاب و مہتاب کی مانند تھا۔ جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو کساوت کا سایہ ہو جاتا جیسے آفتاب و مہتاب پر بادل آ جائیں۔ یہ آپ نہایت حیا کی بنا پر صراحت نہ کرتے اور چہرہ اقدس سے اظہار کرتے، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ آپ ایک کنواری باحیا لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب کسی شے سے کراہت فرماتے تو اسے ہم آپ کے چہرہ مقدس سے معلوم کر لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ابن سعد نے روایت کیا کہ جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی آپ سے ملتا اور آپ کا دست مبارک پکڑ لیتا تو آپ اس سے اپنا دست نہ چھڑاتے یہاں تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔
اگر کوئی کان پکڑتا اسے بھی نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑے۔ ابو داؤد نے اس کا بعض حصہ ذکر کیا۔ ابن مبارک نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں کچھ اضافہ ذکر کیا کہ آپ رخ انور کو نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا۔ مناوی رقم 53 ہیں۔ کان پکڑنے سے متبادر معنی یہ ہے کہ اگر کوئی خفیہ بات کرنے کے لیے منہ آپ کے کان کے قریب کرنا چاہتا تو آپ اپنا کان اس کے قریب کر دیتے اور اپنا کان اس کے منہ سے دور نہ کرتے جب تک کہ وہ اپنا منہ دور نہ کرتا۔ یہ حسن اخلاق اور کمال اخلاق پر دال ہے کہ کیوں نہ ایسے ہوتے کہ آپ متواضعین کے سردار ہیں، لہذا مخلوق کو آپ کے حسن اخلاق پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ آنے والے صحابی سے مصافحہ کرتے۔ نسائی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی صحابی آپ کے پاس آتا تو اس سے مسح کرتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ امام مناوی اس کی شرح میں رقم 53 ہیں کہ مسح سے مراد ہاتھ سے ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا ہے۔ امام مالک کے نزدیک معانقہ مکروہ ہے۔ اس سے امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ آنے والے سے معانقہ کرنا اور تقبیل ید ہاتھ چومنے مکروہ ہیں، جب اس کے خلاف استدلال پیش کیا گیا کہ جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ حبشہ سے تشریف لائے تو آپ نے ان سے معانقہ کیا۔ اس کے جواب میں امام مالک نے فرمایا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ سفیان نے جواب دیا کہ کوئی وجہ تخصیص معلوم نہیں۔ اسی طرح قاضی ایاز کی تالیف کتاب مطامع الافہام میں مذکور ہے۔ آپ بچوں اور اپنی عیال کے ساتھ نہایت رحیم تھے۔ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور اپنی عیال کے ساتھ نہایت درجہ رحیم و شفیق تھے۔ امام نووی نے کہا کہ العیال کا لفظ مشہور ہے، عباد بندوں کا لفظ بھی مروی ہے، دونوں صحیح اور واقع ہیں۔ عیال سے مراد اہل بیت اور جس کی معاونت انسان کے ذمہ ہے۔ زین عراقی نے کہا ہم نے فوائد ابی وحدہ میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں پر بہت مہربان تھے اور عیال پر رحیم تھے۔ تیالسی نے اسے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام سیوطی نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپ رقیق القلب، فضل و احسان کرنے والے اور مہربان تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و رفیق تھے۔ یہ لفظ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ثقیف بن عقیل کے حلیف تھے۔ ثقیف نے صحابہ سے 2 شخص قید کر لیے، اصحاب نے بنی عقیل کا ایک شخص قیدی بنا لیا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر باندھ کر حضور اقدس کی خدمت میں لائے تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کس وجہ سے گرفتار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے حلیف ثقیف کے جرم کے عوض۔ جب آپ واپس ہوئے تو کہنے لگا یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و رفیق تھے۔ آپ نے مڑ کر فرمایا تیرا کیسا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ کہہ دیتا کہ آپ اپنے امر کے مالک ہیں تو یقیناً مکمل فلاح پا لیتا۔ صحیحین میں مالک بن خویرس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو 20 رات تک آپ کے پاس مقیم رہے اور رحیم و شفیق تھے۔ جب آپ نے محسوس فرمایا کہ ہم اپنی اہل و عیال کے مشتاق ہیں تو فرمایا اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم سے ایک آذان دے اور تم سے بڑا امامت کرائے۔ آپ ایفائے عہد کرتے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، اگر آپ نے کسی سے عہد کیا تو اسے پورا کرتے، یعنی آپ اعداء تک رحیم تھے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر قریش آپ کے پاس لائے گئے، وہ اس وقت مسجد حرام میں بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب آپ کے حکم کے منتظر تھے کہ کس کس کو قتل کیا جائے وغیرہ۔ تو آپ نے قریش سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا خیر و بھلائی کا گمان رکھتے ہیں کہ آپ کریم بھائی کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ ترجمہ آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فلک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فلک وسیع نہیں کہ آپ کے حسن اخلاق و معارف، محبت و مودت اور افق کا احاطہ کر سکے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، آپ مومنوں پر مہربان تھے اور امور الہیہ کے متعلق آپ سے بڑھ کر کوئی سخت بھی نہ تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ کافروں اور منافقوں پر جہاد کرو، یعنی اگر آپ کے پاس ہوتا ورنہ قرض لینے کا
حکم دیتے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص آیا اور کچھ عطا کرنے کا سوال کیا تو فرمایا میرے پاس اب تو کچھ نہیں، البتہ کچھ دیر انتظار کرو، اگر کچھ آ گیا تو تجھے دے دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکلیف و پریشانی تو نہیں دی، تو آپ کو یہ بات ناگوار ہوئی؟ ایک انصاری نے عرض کیا آپ خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے افلاس کا خوف نہ رکھیے۔ آپ نے خوشی سے تبسم فرمایا اور چہرہ انور سے خوشی کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمایا مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ حضرت انس سے حاکم نے روایت کیا کہ جب بھی آپ سے کچھ مانگا گیا تو آپ نے عطا کیا ورنہ خاموش رہے، یعنی اگر پاس ہوتا تو عطا کر دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص سے کچھ مانگا جائے اگر اس کے پاس ہو تو دے ورنہ خاموش رہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے تاکہ انکار سے سائل شرمندہ نہ ہو، البتہ اگر کسی کو خاموشی سے سمجھ نہ آئے تو پھر تصریح کر دینا چاہیے۔ طبرانی میں حضرت طلحہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا تو آپ نے اسے ضرور پورا فرمایا۔ مناوی اس کی تشریح میں رقم تراز ہیں۔ آپ سے کسی قسم کا سوال کیا گیا، خواہ متاع دنیا کا ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے جودت سخاوت کی بنا پر ضرور دیا۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں تھا تو آپ نے وعدہ دیا یا خاموشی اختیار کی۔ اس کے ہم معنی صحیحین میں حدیث ہے کہ آپ نے کسی سائل کے جواب میں لا نہیں فرمایا۔ آپ نے کبھی لا نہیں کہا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ابن سعد نے محمد بن علی سے مرسلن روایت کیا آپ نے کبھی نہیں کہا، اگر پاس ہوتا تو دے دیتے ورنہ خاموش یا وعدہ فرما لیتے۔ امام احمد نے ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے کبھی سائل کو منع نہیں کیا، یعنی آپ کی عطا ایسی تھی کہ کبھی آپ نے فقر سے خوف نہ کیا۔ ابن کیم نے کہا کہ عطا کرنے سے آپ سائل سے زیادہ خوش ہوتے۔ کئی رات تک آپ رات کو کچھ نہ کھاتے۔ امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلسل کئی رات تک آپ اور آپ کے اہل خانہ بھوکے رہتے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا اور اکثر آپ جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ تابعہ کا معنی خالی پیٹ بھوکا، اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ کی عادت دنیا سے قلیل اشیاء استعمال کرنے اور بھوک پر صبر کرنے کی تھی۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 رات خبیر کی روٹی سیر ہو کر نہ کھائی، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بخاری و مسلم میں انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت میرے پاس چند جو کے سوا آپ کے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ کا دروازہ بالکل آہستہ کھٹکھٹایا جاتا۔ حاکم نے کنہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ آہستہ سے دستک دیا جاتا، یعنی انگلیوں کے پوروں سے دستک دی جاتی تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو اور احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ آئے۔ زمخشری نے کہا کہ اس حدیث سے اکلا کے لیے ثمرات اور محاسن آداب ہیں، یہ تقریر مناسب اور لائق ہے۔ سہیل کا قول ناخنوں سے دروازے کو دستک دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دروازے کا خلقہ نہ تھا۔ ابن حجر نے اس کا رد کیا ہے کہ تعظیم و توقیر مصطفیٰ علیہ السلام کے سبب یوں کرتے تھے۔ ابن عربی نے کہا کہ بخاری شریف میں حضرت جابر کے قصے میں دروازے کو دستک دینے کی مشروعیت موجود ہے، لیکن بعض صوفیہ نے کہا فقیر کے دروازے کو زور سے دستک دینے سے اختراع کریے تلوار سے اسے مارنے کے مترادف ہے کہ ان کے دل جناب الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا فقیر کے دروازے نہ کھٹکھٹا کے بسا اوقات وہ حالت قہر میں ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کی ملاقات سے متلقن منع کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔